میں زیادہ بات کروں گا میری آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے واللہ باخدا. جو حالات ہمارے جا رہے ہیں اس ٹائم، سیدھی بات ہے میں گھر کا معاملات نہیں چلا سکتا ہوں، بڑی مشکل سے چلتا ہے میرا. اگر ہم ایک ٹائم کا کھا رہے ہیں دوسرے ٹائم کا شاید ہمارا ناغہ ہی ہے، ہم نہیں کھاتے ہیں. سیدھی بات ہے، میں زیادہ بات کروں گا میری آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے واللہ باخدا. حکومت نے تو مہنگائی ختم کر دی ہے، وہ تو حکومت کا تو یہ دعویٰ ہے نا. کوئی کہاں مہنگائی ختم ہے؟ میں کل گھی لینے گیا ہوں، مجھے کتنے کا ملا ہے؟ 520 روپے کا دیا ہے. وہ گھی خدا کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں اگر کسی کو ڈال دو وہ بھی منہ ادھر کر لے گا اپنا، وہ گھی نہیں کھائے گا. اگر وہ میں نے لے لیا ہے، اگر میں بیمار ہو گیا شاید میرے اوپر پر نہیں گرنے لگنے، تب میں نے ٹھیک ہونا ہے جا کے. سر آپ انسان ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جو میں گھی لیتا ہوں وہ نہیں کھا سکتا، نہیں کھا سکتا، میں گارنٹی تو دیتا آپ ہوں. وہ گھی کیوں لیتے ہیں؟ کیا کریں، ہم نہیں لے سکتے 700 روپے کا، کہاں سے میں لوں 700 کا؟ میرے جہاں مسائل نہیں ہیں. 520 کا لے لیا وہاں 700 والا بھی لے سر لیں. نہیں وہ بھی میں نے کس طرح لیا مجھے پتا ہے. 3 دن سے گھر والے کہہ رہے تھے بس بچے ہیں چھوٹے ہیں، انہوں نے پراٹھا کھانا ہوتا ہے، ان کو خشک روٹی دے ہی جا رہے ہیں، وہ کھائی جا رہے ہیں. اب کیا کریں، کہاں جائیں؟ کچھ نہ کچھ تو ان کو وہ آئلی کر کے دینا ہے نا، چاہے گریس کیوں نہ لگا کے دے دیں. بچے ہیں نا، ان کو تو دینا ہے ہم نے. سارے کوئی معاملات گریس لگاتا ہے؟ سر کیا کریں، مجبوری میں لگانی پڑ جاتی ہے. جب ظاہری بات ہے گھر میں کچھ نہیں ہوگا، بچوں نے تو پراٹھا مانگنا ہوتا ہے، وہ بچے ہیں ان کو نہیں پتا کہاں سے آتا ہے. برا نہ مانیے گا، آپ نے کبھی گریس لگائی ہے؟ سر گریس لگانی پڑ جاتی ہے جب انسان کے اوپر برے حالات آ جائیں. اگر آلو بندہ کھا سکتا ہے بھوک سے، اگر روٹی گھر میں نہیں ہے تو وہ پراٹھوں پہ گریس بھی لگا دے گا، کیونکہ وہ بھی ظاہری بات آئلی ہو جانی ہے، پراٹھا بن جائے گا اس کا بھی. وہ تو بندہ کہیں نہ کہیں سے کر ہی لیتا ہے برابر. آپ گریس لگا دیتے جب گھر میں نہ ہو؟ کیا کریں، کہاں جائیں بتائیں. اور میں واللہ باخدا حقیقت کہہ رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے. یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں. میرے گھر کے حالات آپ دیکھ لیں. آپ حلفیہ کہہ رہے ہیں آپ نے گریس لگائی ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی، میں نے جھوٹ نہیں بولا آپ سے. تو وہ تو زہر ہے روٹی کو. وہی نا، کیسے کہہ سکتے آپ گریس لگائی ہیں بھائی؟ جب توے کے اوپر وہ جائے گا وہ نہیں، ختم ہو نہیں، جائے گا، نہیں، اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے. زہر آگ کے اوپر کیسے؟ زہر ختم ہو جاتا ہے. سر اس سے کیا ہے؟ چیک کر لینا، آپ چیک کر لیں، آپ چیک کر لینا کبھی لگا کے، آپ کو پتہ چل جائے گا. بھائی کو ساتھ لے کے جاؤ، پھر آپ جب پکاؤ گے تو آؤ بھائی کو میرے ساتھ- گھر آؤ، لے کے آؤ، کوئی بڑوں کو بھی لے کے آئے تاکہ جو اوپر سن رہے ہیں وہ بھی میرے گھر میں آئے، دیکھیں حالات میں کس جگہ میں رہ رہا آپ ہوں، کس بچوں طرح کو رہ بھی رہا ہوں. کھلاتے ہو؟ کیا کریں، کھاتے ہیں ہم، غریب آدمی ہیں. یار غریب تو ہم بھی ہیں، ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، ہم آئے ہیں، بچوں کو دال نہیں، سوکھی دال کھا لے، ہر چیز ختم ہو، شکر الحمدللہ. بھائی وہ گریس زہر ہے، کچھ ہو جائے گا بچوں کو، اللہ کے بندے. کوئی بات نہیں ہے، اللہ وارث ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. میں اپنی مجبوری کے حالات آپ کو بتا رہا ہوں، پراپر نہیں. میں آپ کو اگر ایک سوال کروں، برا نہ مانیے گا، گریس کا مطلب موت ہے، میں جتنا سمجھاؤں، بے شک. تو آپ اپنے آپ سر پر ایک میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ وہ بھی حالات آ جاتے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، وہ پراٹھے مانگتے ہیں، کیا کرے بندہ؟ گریس لگاؤ، کھلاؤ ان کو، وہ آئلی ہو جائے گا، وہ پراٹھا بن جائے گا. میں بات کر رہا ہوں جتنی مہنگائی ہے، میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں. کہاں جائیں بھائی جان، حالات بھائی جان 2000 روپے کا چلان ہے سیدھا سیدھا. آپ کھڑے ہیں یا آپ کو ای چلان آ جائے گا. اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ رائٹ جا رہے ہیں پھر بھی آپ کو ای چلان کر دیتی ہے گورنمنٹ. ہو جاتے ہیں کیمروں میں، بڑے بیچارے موٹر سائیکلوں والے ہیں جن کے بے فضول آئے ہیں، وہ رائٹ پہ ہیں پھر بھی ان کے چلان آئے ہیں. اگر آپ پکڑے گئے ہیں تب بھی آپ کو چلان ہے. ہیلمٹ ہے، کیا ہے، ایک اشارے پہ چلان کر دیں، آپ کا اشارہ کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر بھی چلان ہے. ہم کما رہے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہی گورنمنٹ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں. ہم کدھر جائیں بتائیں؟ 2000 روپے کا چلان ہے، 2000 کا چلان انسان چلان دے گا جب وہ گھر میں اپنے معاملات چلائے گا. 2000 کا چلان کم چلان نہیں ہے. باقی ہماری حکومت سے گزارش ہے، ہم اپیل کرتے ہیں. مہینے میں کتنے چلان ہو جاتے ہیں؟ سر مہینے میں ایک تو لازمن ہے، جو مرضی ہو جائے. آخر انسان ہے، کسی جگہ میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں. رائٹ ہم بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی سیدھے چلتے ہیں، ہو جاتی ہے غلطی، مگر کیا کریں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اشارہ توڑنا پڑتا ہے. مگر یہ ہے کہ 2000 روپے کا چلان پھر پے کرتے ہیں، جس طریقے سے بھی کرتے ہیں ہو جاتا ہے ہمارا. ہم محنت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی جمع کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے، یا موٹر سائیکل کی کاپی لے لیں گے، یا آئی ڈی کارڈ یا لائسنس میرا لے لیں گے. ظاہری بات ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس ہیں، وہ تو ہم نے اٹھانے ہوتے ہیں، مجبوری ہے بھائی جان، کیا کریں، کدھر جائیں. جتنے کا ہم مجبور ہیں. بجلی کے بل وہ جس لیول کے ہیں آپ کو پتہ ہے. یہ بائکیں میں کیا کماتا ہوں، ٹھیک ہے. ادھر سے اگر میں DHA میں جاؤں، اگر میں 800 روپے مانگوں تو جو میرے ساتھ جانے والا ہے وہ شاید میرے سے بھی مجبور ہے، وہ 800 روپے نہیں دے سکتا، وہ کہے گا 300 400، اس سے اوپر کوئی جاتا نہیں ہے. تو آپ بتا دیں پیٹرول کس جگہ میں ہے. ادھر سے کم از کم DHA پھر 6 ہم جائیں تو کم از کم 26-27 کلومیٹر بنتا ہے. تو یہ پرانی گاڑی ہے میرے پاس، یہ کتنے کرتی ہوگی آپ مجھے یہ بتائیں.
हम क्या करें, कहाँ जाएं? बस ठीक है, ये अल्लाह ताला है जो मामलात हमारे चला रहा है। अदरवाइज़ ये जो हमारे हुक्मरान हैं, इन्होंने तो हमारा जीना मुहाल कर दिया है। सीधी सी बात है भाई, ये अल्लाह ताला है जो हमारा। एक आदमी सारा दिन मेहनत कर रहा है, आप इस वक्त गंदे तरीन लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा शहर है, आप इधर सड़क पे खड़े हैं और इलाका भी लारी अड्डे के पास पास है, यहाँ ज़्यादा ही पोल्यूशन है। तो इतना करने के बाद आप कह रहे हैं मैं अपने घर के मामला नहीं चला सकता। हकीकत बात है भाईजान, बिल्कुल मैं बिल्कुल झूठे पे खुदा की लानत होती है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मेरे पास वसाइल नहीं है कि मैं कोई जॉब कर सकूँ, ठीक है। अगर जॉब भी करनी है तो उसमें वो हमें कितना देंगे, 30,000 1,000 रुपये दिहाड़ है, वो भी तनख्वाह टाइम पे हमें नहीं देते हैं। उससे बेहतर है हम ये कर रहे हैं, कुछ न कुछ हमें हो जाता है, मेहनत करते हैं। आपने ये क्यों कहा कि मैं रो पड़ूंगा, आखिर ऐसी तकलीफ क्या है? भाईजान बस वो मेरे घर के हालात ऐसे हैं ना, मैं क्या बता सकता हूँ आपको, बस वो मेरे अंदर है, मुझे पता है। पहली बात ये है कि मेरा घर नहीं है अपना, मैं इधर रेंट पे रह रहा हूँ, ठीक है। रेंट मेरा कितना है, 12,000 रुपये घर का रेंट है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस का बिल है, मेरे बच्चे की फ़ीस है, पढ़ाई है उसकी। अगर मैं अपने मामलात देखूँ तो उसको मैं पढ़ा नहीं सकता, बस मैं मेहनत उसकी खातिर करता हूँ, उसको पढ़ा रहा हूँ जिस तरह पढ़ा रहा हूँ, एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, कम से कम वो पढ़ जाए। बस क्या करें, कहाँ जाए? अभी बड़े बड़े रिकॉर्ड दिए हैं मगर ऊपर वाले कोई भी नहीं सुनता। ये माँ मरी है, मैं कुछ कर सकती है, वो तो कहती थी ये मेरे बच्चे मेरी औलाद है, मैं उनकी माँ हूँ। माँ इस तरह नहीं होती हैं, माँओं के बड़े हकूक़ होते हैं। मुंह से माँ बनना बड़ा आसान है, प्रैक्टिकल करके दिखाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। माँ के बच्चे इधर नहीं हैं, बैरून मुल्क में बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जैसे कर रहे हैं। ये जो बच्चे पंजाब वाले बच्चे ये सड़कों पे खड़े हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਲੀਡਰ है। अगर हम एक टाइम का खा रहे हैं, दूसरे टाइम का शायद हमारा नागा ही है। मैं ज़्यादा बात करूँगा मेरी आंखों से आंसू आ जाएंगे, वल्लाह बाखुदा। हर गरीब आदमी रोटी तो तंग है, इतने रेड़ी ला के खलोता है, असिस्टेंट कमिश्नर आंदा है, कमेटी वाले आंदे ने उन्होंने धक्के लै जाते हैं। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਇਹ ਸਰਕਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਇਹਨੇ। हमको लॉलीपॉप दे रहे हैं सब, गवर्नमेंट तबाह कर रही है गरीब आवाम नू। किचन आम आदमी का रहा ही नहीं, किचन रह गया बिलावल साहब का, जरदारी साहब का, नवाज शरीफ का। कुफर दी हुकूमत कायम रहनी है, बेशक जुल्म दी हुकूमत कायम नहीं रहनी। पंजाब दी देता जी इन्हें पंजाब नू सवारे हाल है दस, पंजाब नू तो तबाह करता इन्हें। एक सेकंड एक गल मनवा लो, एक सेकंड मैं आ रहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। मैं जाना जरा मेरी गल सुनो, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ 8,000 ਬਿੱਲ। ਉਹ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ 1 ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਦਾ। ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਵੇਖਾ ਮਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਦੁਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਫੜੇ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਫੜੇ ਪੁਲਿਸ, ਫੜੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ। ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾਚਾ ਤੂੰ? ਓ ਯਾਰ ਭੁੱਖ ਮਰ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ। ਇਹ ਖਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਖਤ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸਹੀ, ਬੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੂਟਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਇਹ? ਯਾਦ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਆ ਪੈਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਓ ਪੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੇ? यूथ लोन स्कीम, जवान हो जा चाचा, बाल काले कर, तेन कर्जा मिल जाएगा, या अपने बच्चे तेरे बच्चों ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣੀ ਛੱਤ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ